بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین تازہ ترین خبریں ہیں اور ایک خبر جڑی ہوئی ہیں آپس میں، دو تین خبریں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ نمبر 1، افغانستان دوحہ میں جو امن مذاکرات انٹرا افغان ڈائیلاگ ہوئے اس کا کیا بنا، اور پھر عید والے دن عید نماز کے وقت راکٹوں سے حملہ کیا گیا کابل میں، اس کے پیچھے کون ہے، کیوں کروایا گیا، اور اس کا ملبہ اور اس کی کڑیاں کچھ اور بھی ملتی ہیں یہ باتیں، اور پاکستان کو اب اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ ایک اور بھی خبر شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ انڈیا نے بہت کوشش کی۔ اب انڈیا نے سفارتکاروں کے بجائے اپنے صحافیوں کو لانچ کر دیا ہے پوری دنیا میں، کہ جہاں جہاں مغربی ممالک اور واشنگٹن اور ادھر ان لوگوں سے، ان کے محکمہ خارجہ سے، ان کے دفتر خارجہ سے، ان کی حکومتی ترجمانوں سے پاکستان کے خلاف کچھ چیزیں نکلوائی جائیں۔ سب سے پہلے دوحہ مذاکرات کے بارے میں وہ پارشلی کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب ہوئے اور پارشلی ناکام ہوئے، دو باتیں، اس لیے کہ افغان طالبان نے کسی قسم کی رعایت دینے سے انکار کر دیا اور غیر مشروع طور پہ جنگ بندی سے انکار ہو گیا۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اسی اعلامیے میں جو جاری کیا گیا، اس اعلامیے میں یہ طے ہوا، افغان طالبان نے اناؤنس کیا کہ سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اور سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، اور عید کے دنوں میں کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی حملے نہیں ہوں گے، ایک پاز آئے گا، اور اس پاز کے نتیجے میں افغان حکومت کیا رسپونڈ کرتی ہے اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ دوحہ مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ تھا، اس کا ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ نماز عید کے دوران افغان صدارتی محل کے قریب تین راکٹ داغے گئے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا۔ لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ مزے کی بات ہے، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے کیا کہنا چاہیے فوکسڈ قسم کے راکٹ داغے گئے، اور بالکل آبادی کی طرف نہیں داغے گئے، ہٹ کے، اور ایک سمبولیکلی بتایا گیا کہ دنیا کو پتہ بھی چل جائے اور نقصان بھی کوئی نہ ہو۔ اب بات یہ ہے کہ اب فوری طور پہ اس کو، یہ میں دیکھ رہا ہوں مختلف جو انڈین میڈیا اور ویسٹرن میڈیا جو ہے سوشل میڈیا، اس پہ کیا آ رہا ہے، اس پہ ان کو فوراً یہ کہا گیا کہ یہ طالبان کی طرف سے کیے گئے، اور اس کے بعد اشرف غنی میں اس لیے پریزیڈنٹ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ساتھ وہ بالکل اب دوسرے ہاتھوں میں جا چکا ہے۔ پریزیڈنٹ غنی نے کیا کہا؟ پریزیڈنٹ غنی نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھیں جی، جو عید نماز پہ بھی امن نہیں کر سکتے تو وہ کیسے لوگ ہیں، اور انہوں نے بھی فوکس وہی کیا، یعنی پہلے سے طے شدہ تھا وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اندر نماز عید ہو رہی ہے، نمازی صف بندی کر کے آرام سے پورا کر رہے ہیں، لیکن اشرف غنی صاحب کو میرا خیال ہے نماز کے دوران ہی کسی نے، کوئی ہوگا ان کا الہامی سسٹم کہہ لیں یا شیطانی سسٹم، کہ ان کو اطلاع مل گئی، تو لہٰذا ٹارگیٹڈ کارروائی، ٹارگیٹڈ الزام تراشی، یہ ان پہ داغ دیا گیا، اور طالبان جو کر رہے ہیں، افغان طالبان، وہ بڑے فراخ دلی سے جو کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو ایڈمٹ کر رہے ہیں اور اوپنلی کر رہے ہیں۔ اور دوحہ میں کیا ہوا بھلا؟ دوحہ میں یہ حملہ، اب اس کو لنک کریں، دوحہ میں افغان طالبان نے شرائط نہیں مانی، غیر مشروع طور پہ کوئی بھی کام کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اور
ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے جب تک کہ افغان پیس پروسیس جو امریکہ کے ساتھ ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی باقی معاملات بھی آگے نہیں بڑھتے اور امن معاہدے کی باقی شرائط بھی پوری نہیں کی جاتی۔ پھر اس میں 15 ملک جو ہیں، 15 ملکوں نے، نیٹو سمیت 15 ملکوں نے یہ طالبان سے، افغان طالبان سے معاہدہ کی اپیل کی تھی، اور وہ اپیل یہ تھی کہ جنگ بندی کی جائے۔ یہ ہماری خبر نہیں ہے، وائس آف امریکہ کی ہے۔ نیٹو سمیت 15 ملکوں نے جی طالبان سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا، اور ان 15 ملکوں میں کافی اس میں ہے جی آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، چیک ریپبلک ہے، ڈنمارک ہے، یورپی یونین ہے، فن لینڈ ہے، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، کوریا، نیدرلینڈ، اسپین، سویڈن، برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ نیٹو سے تعلق رکھنے والے اعلیٰ سویلین نمائندوں کے دستخط بھی موجود ہیں، اور یہ ایک یادداشت تھی کہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ اب ان کو وہ یک طرفہ طور پہ جنگ بندی قبول نہیں کر رہے، شاید اسی لیے یہ جو ہوا کارروائی صدارتی محل کے قریب جو راکٹ ہوئے، داغے تو گئے لیکن نقصان کوئی نہیں ہوا، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تینوں راکٹوں نے ریڈ زون کے مختلف مقامات کو نشانہ بنایا، اور بظاہر لگتا ہے کہ یہ پک اپ ٹرک سے فائر کیے گئے تھے۔ البتہ اس سے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور وقوع پر ایک تباہ شدہ گاڑی کو دیکھا جا سکتا ہے، اور صدارتی محل فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی، اور پھر ایک خبر آئی کہ شاید داعش نے کر لی۔ تو اگر یہ داعش پہ بھی کرتے ہیں تو یہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں، اور کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھی بڑی سرکار، بڑی طاقتیں اور ہمارے پڑوسی جو ہیں مشرقی، وہ کہہ رہے ہیں کہ داعش اور طالبان کا آپس میں میل ملاپ ہو سکتا ہے، القاعدہ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ تینوں بھی آپس میں مل سکتے ہیں۔ ایک نیا نیریٹو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ادروائز تو افغان طالبان اور سربراہ افغان طالبان وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سلوشن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ ایک تو میں نے کہا آپ سے یہ خبر ہے۔ دوسرا ایک اور خبر آئی تھی، اور وہ تھی ساتھ ہی ساتھ یہ ساری سچویشن جو ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی پھر ایک سوال کیا گیا جی۔ سوال یہ کیا گیا کہ واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ترجمان سے کہ پاکستان انڈین صحافی نے کیا، اور کوشش کی گئی کہ امریکی جو محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں وہ اس پہ اسٹیٹمنٹ دیں پاکستان کے خلاف، لیکن امریکہ نے پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ نہیں دی، اور انہوں نے فیٹف کے سلسلے میں کہہ دیا کہ جناب جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان نے جو کچھ کیا وہ بڑا پازیٹیو ہے، اچھا ہے، ہم مطمئن ہیں۔ 27 میں سے 26 پوائنٹس پہ عمل ہو چکا ہے، ایک رہتا ہے۔ وہ فیٹف کے ساتھ پاکستان کوارڈینیشن میں ہے، رابطے میں ہے، انگیج ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک جو پوائنٹ رہتا ہے اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی پازیٹیولی، سوئفٹلی عمل ہو۔ اب یہ انڈین وزیر خارجہ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد اب انڈین صحافی نے یہ وہاں پہ سوال کیا، اور اس کا جواب آ گیا، اور امریکہ سے وہ پاکستان کے خلاف اسٹیٹمنٹ لینے سے مایوس ہوئے، نہیں ملا۔ اب یہ جو کچھ صورتحال ادھر ڈیولپ ہو رہی ہے جی، ایک خبر آئی تھی کہ اب آگے بڑھتے ہیں۔ روس، پیوٹن نے خبر دی گئی کہ پیوٹن نے آفر کر دی ہے روس کے صدر نے کہ فوجی اڈے امریکہ دینے کی۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ بظاہر تو یہ بہت لگتی ہے خبر، بریکنگ نیوز کے طور پہ آئی، اور کہا گیا کہ یہ روس کیسے دے سکتا ہے، جب کہ یہ لڑائی
اصل میں دیکھی جائے تو ہے ہی روس اور امریکہ کی پہلے مرحلے میں، کیونکہ روس کو توڑا اسی سرزمین کی وجہ سے، افغان سرزمین کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹ گیا اور روس رہ گیا پیچھے، ایک ملک، کہاں سوویت یونین تھی۔ اس کے بعد اب یہ پیوٹن کیا اتنا ہی بے وقوف تھا کہ وہ امریکہ کو فوجی اڈے آفر کر رہا ہے؟ پاکستان انکار کر چکا، ترکی کڑی شرائط پیش کر چکا، تو جواب آیا ہے روس کی طرف سے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابکوف نے کہا ہے کہ جب صدر پوتن نے گزشتہ ماہ جنیوا میں صدر بائیڈن سے ملاقات کی تھی، تب ماسکو نے یہ پیغام اس وقت واشنگٹن کو پہنچایا تھا کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے لیے امریکی مستقل فوجی موجودگی کی بحالی قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ پر یہ واضح کر دیا تھا کہ روس کے قریب یا اس کے اتحادی ممالک میں امریکی فوجی موجودگی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اور نائب وزیر خارجہ روس کے انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکیوں کو براہ راست اور دو ٹوک انداز میں بتایا ہے کہ اس خطے میں بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں، اس کے علاوہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی ہمارے خیالات میں بہت سی چیزیں بدل جائیں گی۔ اس لیے یہ گمان کرنا احمقانہ سوچ ہے کہ امریکی فوجی موجودگی کو ہم وسط ایشیا کے ممالک میں برداشت کریں گے۔ تو یہ ہے جناب وہ صورتحال جو کہ روس کے جو بات راز کھلا۔ اب اس میں اصل کہانی کیا ہے؟ پوٹن نے کیا کہا تھا؟ پوٹن نے کڑی شرائط پیش کی اور انہوں نے کہا تھا کہ فوجی اڈے ہوں گے تو اس میں ہم انفارمیشن بھی شیئر کریں گے روس کے ساتھ، یہ روس اور امریکہ دونوں مل کے یہ کام کریں گے۔ شرائط پیش کی تھیں کہ تمام انفارمیشن شیئر کی جائیں گی، ڈرون حملہ کہاں کرنا ہے، ٹارگٹ کون ہے، یہ بھی شیئر کی جائے گی، اور کمیونیکیشن بھی ہوگی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ رکھی گئی تھیں، جس کی وجہ سے یہ وہی میں نے کہا تھا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ تو یہی ہوا کہ اب روس کے نائب وزیر خارجہ، کیونکہ یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا، ہائیبرڈ جنگ ہے، ہائیبرڈ جنگ کی وجہ سے یہ شوشہ چھوڑا گیا اور کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ چائنا اور روس کا جو آپس میں مل بیٹھنا ہو رہا ہے، ان کا ایک پھر شنگھائی تعاون جو تنظیم ہے وہ ایک فوجی اتحاد بننے جا رہا ہے، چائنا، روس، امریکہ، ترکی، ان کے درمیان ایران، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں۔ یہ ایک ہائیبرڈ جنگ کا حصہ تھا جس کو روس کے نائب وزیر خارجہ نے فوری طور پہ ڈیفیوز کر دیا۔ تو یہ ہیں ڈیٹیلز۔ باقی ایک اور بھی ترکی کے صدر نے بھی بات کی ہے، ترکی کے صدر نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم 3 شرائط انہوں نے کہیں، وہ 3 شرائط آپ پیش کر دیں، پوری کر دیں تو ہم اپنی فوج جو ہے، اپنے فوجی کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے لیے مامور کر سکتے ہیں۔ اور جو اس وقت کیا پیشکش کی تھی جی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑا تو یہ تھا کہ جو روسی S-400 ڈیفنس میزائل سسٹم لینا چاہ رہا ہے، خریدنا چاہ رہا ہے ترکی، امریکہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا اور ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کرے گا۔ تو یہی وہ ایک کڑی شرط تھی جو کہ طیب اردوان نے پیش کی، کیونکہ طیب اردوان بھی منجے ہوئے بیٹسمین ہیں، وہ کچی گولیاں تو نہیں کھیلتے، اور اس لیے یہ بھی ڈکلائن ہوا ہے ابھی تک، کیونکہ امریکہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شرائط تسلیم کرے اور ترکی کو جدید اسلحہ روس سے خریدنے کی اجازت دے۔ تو امریکہ کے لیے ابھی بہت مشکل ہے بارگین کرنا، کیونکہ بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ چائنا، رشیا اور ترکی اور دیگر ممالک جتنے بھی ہیں، پاکستان، ایران،
سب کے ساتھ ذرا مشکل ہوئی ہے، اور ان ملکوں کا پلڑا بھاری ہے کیونکہ ضرورت ہے اس وقت امریکہ کو۔ تو یہ تھیں اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔